مشرکین مکہ کی طرف سے مسلسل بدسلوکی اور ایذا رسانی کے اس لامتناہی سلسلے سے تنگ آ کر آخر نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر طائف کا رخ کرنے اور وہاں کے باشندوں کو پیغام حق پہنچانے کا فیصلہ فرمایا۔ طائف مکہ مکرمہ سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع پہاڑی علاقے میں ہے، جہاں بلند و بالا پہاڑ بکثرت پائے جاتے ہیں۔ راستہ انتہائی مشکل، خطرناک اور دشوار گزار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طویل مسافت پیدل اپنے قدموں پر چل کر طے کی۔ راستے میں متعدد قبائل کے مساکن سے گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سبھی کو دین اسلام کی دعوت دی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس پیغام حق کو قبول نہ کیا۔ آخر یہ دشوار گزار اور انتہائی خطرناک پہاڑی راستہ پیدل طے کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف شہر جا پہنچے، جو اس وقت مشہور قبائل حوازن نیز بنو ثقیف کا مسکن تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل 10 روز قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان کے سرکردہ افراد کو اور پھر ان سے مایوس ہو جانے کے بعد ہر خاص و عام کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، مگر ان بدبختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے حد درجہ بے مروتی اور سنگ دلی کا مظاہرہ کیا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بدسلوکی کی انتہا کر دی۔ شہر کے آوارہ اور اوباش قسم کے نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا، جو مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کستے رہے، بیہودہ گوئی کرتے رہے، مسلسل پتھر برساتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے اور جوتے خون سے بھر گئے۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے مکہ کی جانب واپسی کا سفر شروع کیا۔ تقریباً 3 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک باغ میں سے گزر رہے تھے تو وہاں کچھ سستانے کی غرض سے انگور کی بیل کے نیچے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توقف فرمایا۔ عجب بیچارگی تھی اس قدر طویل سفر کی مشقت، اور پھر یہ کہ کوئی اپنی ذاتی غرض نہیں تھی بلکہ محض اللہ کا پیغام پہنچانا مقصود تھا، مگر انجام کیا ہوا؟ یہی سب کچھ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت انتہائی صدمے کی کیفیت میں تھے۔ بے بسی اور بیچارگی کی انتہا ہو گئی تھی۔ اسی قسم پرسی بیچارگی کی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خالق و مالک سے لو لگائے ہوئے اس کے سامنے فریاد میں مشغول ہو گئے، اور تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے وہ آہ نکلی جس نے زبان تک پہنچتے پہنچتے عجیب و غریب کلمات کا روپ دھار لیا۔ ایک ایسی دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر جاری ہو گئی جس کا ایک ایک کلمہ اپنے اندر ایک سمندر سمیٹے ہوئے ہے، جس کے ایک ایک لفظ میں عجب تاثیر ہے۔ کسی اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی عجیب و غریب دعا منقول نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کے ضعف اور کمی کی، اور اپنی تدبیر کی ناکامی کی، اور لوگوں کی نظروں میں اپنی خفت و بے توقیری کی، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور تو ہی کمزوروں کی پرورش کرنے والا ہے، تو ہی میرا رب ہے، پھر تو مجھے کس کے سپرد کر رہا ہے؟ کسی غیر آدمی کے جو مجھ سے درشتی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جو میرے ساتھ جو چاہے کرے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہ ہو تو پھر مجھے ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں۔ ہاں، البتہ تیری دی ہوئی عافیت میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں تیرے مبارک نور کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ جس سے تمام اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں،
اور جس کی بنا پر دنیا و آخرت کے تمام کام درست ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو یا تیری ناراضگی مجھے آ گھیرے، میرا کام بس یہی ہے کہ تجھے راضی کرنے اور منانے میں لگا رہوں جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے، اور نہیں ہے کوئی سہارا اور نہ ہی کوئی وسیلہ سوائے تیرے۔ یہ باغ دراصل ربیہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کی ملکیت تھا۔ اس وقت وہ دونوں کچھ فاصلے پر وہاں موجود تھے اور مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عجیب و غریب دعا کے دل سوز کلمات سننے کے بعد ان کے دل میں کچھ رحم کے جذبات پیدا ہو گئے۔ تب انہوں نے انگوروں کا ایک گچھا اپنے خادم کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ انگور اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے آؤ۔ اس خادم کا نام ادعس تھا، جو کہ نصرانی تھا اور اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے شہر نینوا کا باشندہ تھا۔ چنانچہ وہ انگوروں کا گچھا لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا اور انگور پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بسم اللہ کہا، جس پر وہ خادم انتہائی حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہاں کے باشندے تو یہ الفاظ یعنی بسم اللہ نہیں کہتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب ہے تم یونس بن متا کے علاقے سے تعلق رکھتے ہو۔ اس پر وہ مزید حیران ہوا اور کہنے لگا، آپ یونس بن متا کے بارے میں کیسے علم رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یونس میرے بھائی تھے، میری ہی طرح وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر ادعس نے دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیے۔ ادھر اس کے دونوں آقا عتبہ اور شیبہ یہ منظر دیکھ کر آپس میں کہنے لگے، لو یہ تو اب گیا کام سے۔ اور جب ادعس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے واپس اپنے ان آقاؤں کے قریب پہنچا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے؟ اس شخص کے ہاتھ پاؤں کیوں اس طرح چوم رہے تھے؟ ادعس نے جواب دیا، اس وقت تمہارے روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی اور شخص نہیں۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو کہ صرف اللہ کا کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے۔ اپنے غلام کی زبانی یہ بات سن کر ان دونوں نے اسے جھڑک دیا اور پھر قدرے توقف کے بعد اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، تمہارا دین اس شخص کے دین سے بہتر ہے، تم کہیں اس کی باتوں میں آ کر اپنا دین نہ چھوڑ دینا۔ اس باغ میں اس مختصر سی راحت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے سوئے منزل یعنی مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں کرن سالب نامی مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو وہاں جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا رویہ دیکھ لیا ہے اور آپ کی باتوں کا جو کچھ انہوں نے جواب دیا ہے وہ بھی سن لیا ہے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ اللہ نے میرے ہمراہ آپ کے لیے پہاڑوں کے فرشتے کو بھی بھیجا ہے تاکہ ان اہل طائف کے بارے میں آپ اسے جو چاہیں حکم دیں۔ تب ملک الجبار یعنی پہاڑوں کے فرشتے نے خود آگے بڑھ کر سلام کیا اور کہا، اگر آپ حکم دیں تو میں ابھی ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ اہل طائف دونوں پہاڑوں کے درمیان کچلے جائیں اور یوں ان کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن اس وقت پہاڑوں کے فرشتے کی طرف سے اس پیشکش کے جواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے ان بدترین دشمنوں اور بدخواہوں کے لیے جو الفاظ نکلے، عفو و درگزر کے باب میں انسانی تاریخ شاید کوئی ایسی مثال کبھی پیش نہیں کر سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے ان دشمنوں کے بارے میں فرمایا، انہیں ہلاک نہ کرو، کیونکہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ ان کی آئندہ نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی جانب اپنا سفر جاری رکھا۔
جب آپ وادی نخلا نامی مقام پر پہنچے، اتفاقاً اسی وقت وہاں سے جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا تو اسی جگہ رک گئے اور دیر تک قرآن سنتے رہے اور پھر اسلام قبول کیا۔ سورہ جن کی ابتدائی آیات میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر نبوت کے 10ویں سال ماہ ذوالقعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ پہنچ گئے، جہاں موسم حج کے آغاز کے ساتھ ہی حج کی غرض سے دور دراز کے علاقوں سے آنے والے مختلف قبائل نیز متعدد شخصیات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی طرف دعوت دی، جس پر ان کی طرف سے ملا جلا رد عمل سامنے آیا۔